کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب کنوز المعجزات، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 10۔ ہم پڑھنے جا رہے ہیں کتاب کے صفحہ نمبر 161 سے امام حسن عسکری علیہ السلام کے معجزات، اور یہ کل معجزات جو میں آپ کو آغاز میں ہمیشہ بتایا کرتی ہوں وہ میں آپ کو بتا دوں کہ کل 18 معجزات ہم اس کتاب میں سے ابھی پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہاں پہ 18 معجزات اس میں درج ہیں۔ لکھا ہے سب سے پہلا معجزہ ہے کہ فطرس نامی طبیب کا بیان ہے کہ جس کی عمر 100 سال سے زائد تھی، اور وہ متوکل کے طبیب نجتیوس کا شاگرد تھا۔ میں ہجے کرتی ہوں، نون جیم تے یہ واو اور شین، نجتیوش کا شاگرد تھا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے نجتیوش کے پاس آدمی روانہ کیا کہ مجھے فسٹ کھلوانے کی ضرورت ہے، فے سواد دال کھلوانے کی ضرورت ہے، میرے پاس اپنا خاص آدمی روانہ کرو۔ اس نے مجھے منتخب کر کے بھیجا اور مجھ سے کہا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام نے مجھ سے ایک ایسا آدمی طلب کیا ہے کہ جو آپ کی فسٹ کھول سکے۔ تم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ، اور آپ اپنے زمانے کے عالم ہیں، آپ سے الجھنے کا خیال رکھنا۔ میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آپ نے مجھے ایک کمرے میں بیٹھنے کو کہا۔ میں جس وقت حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تھا وہ وقت فسٹ کے لیے، فے سواد دال کے لیے خوب اور اچھا تھا۔ آپ نے مجھے ایک غیر محمود وقت میں بلایا۔ آپ نے ایک بڑا تھال منگوایا، میں نے فسٹ کھول دی، خون اتنا نکلا کہ تھال بھر گیا۔ پھر فرمایا کہ خون بند کر دو، میں نے خون بند کر دیا۔ آپ نے اپنے ہاتھ کو دھویا اور اس پر مضبوطی سے پٹی باندھ دی، مجھے واپس کمرے میں بھیج دیا۔ میرے آگے گرم اور سرد ہر قسم کا بہت سا کھانا رکھا گیا۔ میں عصر تک اسی کمرے میں رہا۔ مجھے پھر بلوا کر فرمایا کہ اسے کھول دو، پھر اسی تھال کو طلب فرمایا۔ میں نے کھول دی، فسٹ کھول دی، فے سواد دال کھول دی، اور خون اتنا جاری ہوا کہ تھال بھر گیا۔ فرمایا بند کر دو، میں نے فسٹ بند کر دی، مجھے کمرے میں واپس بھیج دیا گیا۔ میں وہاں رات بسر کی۔ جب صبح کو اٹھا تو سورج نکل چکا تھا۔ مجھے طلب فرمایا اور اسی تھال کو منگایا۔ مجھ سے فرمایا کہ فسٹ کھول دو، میں نے فسٹ کھول دی۔ آپ کے ہاتھ سے خون تازے دودھ کی طرح جاری ہوا اور تھال بھر گیا۔ پھر فرمایا کہ بند کر دو، میں نے فسٹ بند کر دی۔ آپ نے مجھے عمدہ کپڑے اور 50 دینار عطا فرمائے۔ فرمایا یہ لے لو اور چلے جاؤ۔ میں نے یہ چیزیں لے لیں۔ میں بختیوس کی خدمت میں آ گیا اور اسے حالات سے آگاہ کیا۔ اس نے کہا کہ ہے کاف میم، یہاں پہ صرف اتنا لکھا ہے اور باقی مٹا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ حکم کا اس بات پر حکمہ لکھا ہوگا، حکمہ کا اس بات پر اجماع ہے کہ انسان میں زیادہ سے زیادہ خون 7 سیر ہوتا ہے، اور جو بات تم نے بیان کی ہے، اگر یہی خون ایک پانی کے چشمے سے جاری ہوتا تو حیران کن تھا، چہ جائے کہ ایک انسان سے جاری ہو۔ زیادہ تعجب خیز بات تو یہ ہے کہ اس میں دودھ بھی تھا۔ بختیوش متواتر 3 رات اور کچھ کتابوں کے مطالعے میں مصروف رہا تاکہ اس واقعے کا کہیں حل مل جائے، لیکن وہ اس بات کا حل تلاش نہ کر سکا۔ دیر آقول میں ایک راہب تھا۔ دیر آقول جگہ کا نام ہوگا، دال یرے دیر این الف قاف و لام میں ایک راہب تھا جو علم طب میں سب سے بڑا عالم تھا۔ اس کے پاس ایک تحریر کیا، صرف یہ لکھا ہے، اور اس میں اس واقعے کے بارے میں بیان کیا۔ میرے خیال ہے یہاں پہ خط
لکھنا بھول گئے ہیں، اور اس میں اس واقعے کے بارے میں بیان کیا۔ میں خط لے کر اس کے پاس پہنچا، میں نے آواز دی تو وہ اوپر کے حصے کی عمارت سے ظاہر ہوا۔ مجھ سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ میں نے کہا کہ میں بختیوش کا ساتھی ہوں۔ کہا تمہارے پاس خط ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں موجود ہے۔ اس نے ایک زنبیل لٹکائی اور کہا کہ خط اس میں ڈال دو۔ میں نے خط ڈال دیا۔ اس نے خط کو زنبیل کے ذریعے اوپر اٹھا لیا، خط کو پڑھا، اسی وقت نیچے اتر آیا اور کہا کہ اس آدمی کی تم نے فست کھولی تھی؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ کہا تیری ماں کے لیے بشارت ہو، خچر پر سوار ہو کر روانہ ہو پڑا۔ رات کا تیسرا حصہ باقی تھا کہ ہم سامرا میں آ گئے۔ میں نے کہا کہ ہم استاد کے پاس قیام کریں گے یا اس شخص کے پاس جائیں گے؟ کہا میں اس شخص کے پاس قیام کروں گا۔ ہم حضرت علیہ السلام کے دروازے پر اذان سے پہلے وارد ہو گئے۔ دروازہ کھلا، حبشی نوکر باہر نکلا اور کہا کہ دیر آقول کا راہب کون ہے؟ راہب نے کہا کہ میں قربان جاؤں میں ہوں۔ کہا نیچے اتریے۔ مجھ سے نوکر نے کہا دونوں خچروں کی حفاظت کرنا۔ پھر راہب کا ہاتھ پکڑا اور دونوں اندر چلے گئے۔ میں نے صبح تک قیام کیا، دن بلند ہو چکا تھا۔ راہب اس حالت میں باہر نکلا کہ اس نے راہب کا لباس اتار دیا تھا، سفید کپڑے پہنے ہوئے تھا، وہ اسلام لا چکا تھا۔ کہا مجھے اب اپنے استاد کے گھر لے چلو، ہم نجتیوش ہے، میرے خیال ہے یا بختیوش ہے، نجتیوش کے گھر آئے۔ جب اسے دیکھا تو دوڑ کر اس کے پاس آیا۔ اس نے کہا کہ اپنے مذہب کے خلاف یہ لباس کیوں پہن رکھا ہے؟ کہا میں نے مسیح علیہ السلام کو پایا ہے اور ان کے ہاتھ پر مسلمان ہو چکا ہوں۔ کہا تم نے مسیح علیہ السلام کو پا لیا ہے؟ کہا مسیح علیہ السلام کو یا اس کے اب یہاں پہ یہ جو ورڈ ہے میں اس کی ہجے کرتی ہوں، سین ٹے یہ لام لکھا ہے یا میم ٹے یہ لام ہے، کو ایسے فے سواد دال کو تو صرف مسیح ہی کھلوا سکتا ہے۔ اچھا، پھر یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ ایسے فست کو تو صرف مسیح ہی کھلوا سکتا ہے۔ اس زمانے میں یہ شخص اپنے براہین کے لحاظ سے نظیر مسیح علیہ السلام ہے۔ پھر یہ شخص واپس امام علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور حضرت علیہ السلام کی خدمت ہی میں انتقال کیا۔ اب دوسرے نمبر پہ جو معجزہ لکھا ہے وہ ہے ابو احمد جعفر بن محمد بن احمد بن شریف جرجانی سے مروی ہے کہ میں نے ایک سال مروی ہے کہ میں نے ایک سال حج ادا کیا اور سامرہ میں امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ہمارے اصحاب نے میرے ساتھ مال روانہ کیا تھا۔ میں نے ارادہ کیا کہ حضرت علیہ السلام سے دریافت کروں کہ یہ مال کس شخص کے حوالے کروں۔ امام علیہ السلام نے دریافت کرنے سے پہلے فرمایا کہ جو چیز تیرے پاس ہے وہ میرے نوکر مبارک کے حوالے کر دو۔ میں نے حکم کی تعمیل کی۔ میں نے عرض کیا کہ جرجان کے شیعہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ فرمایا کہ تم حج ادا کرنے کے بعد جاؤ گے؟ میں نے عرض کیا کہ ایسا ہی ہے۔ فرمایا تم اس دن سے 100 دن کے بعد جرجان پہنچو گے۔ 3 یا 30 لکھا ہے یا 3 لکھا ہے، ربیع الاول کی تاریخ ہوگی، جمعے کا دن اور دن کا پہلا حصہ ہوگا۔ فرمایا کہ انہیں آگاہ کرنا کہ میں میرے خیال ہے 3 ربیع الاول ہوگا، انہیں آگاہ کرنا کہ میں ان کے پاس اس دن کے آخری حصے میں پہنچ جاؤں گا۔ پھر لکھا ہے با بصیرت ہو کر جاؤ، ان قریب اللہ تعالیٰ نے تجھے اور جو چیز تمہارے ساتھ ہے اسے صحیح و سالم رکھے گا اور تم اپنے اہل اور اولاد کے پاس آؤ گے۔ تیرے بیٹے شریف کا ایک لڑکا پیدا ہوگا، اس کا نام سلت بن شریف، سواد سے ہے، سواد لامتے، سلت بن شریف بن جعفر بن شریف رکھنا، وہ ہمارے دوستوں میں سے ہوگا۔ میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند ابراہیم بن اسماعیل جرجانی آپ کا شیعہ ہے، آپ کے دوستوں کے ساتھ نیکی کرتا ہے، ہر سال 1 لاکھ درہم سے زیادہ مال لے جا کر یہاں پہ کیا لکھا ہے، خرچ لکھا ہے، میرے خیال سے خرچ کرتا ہے، اور وہ جرجان میں ان آدمیوں میں سے ایک ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے مالا مال کیا ہے۔ فرمایا کہ ابو اسحاق ابراہیم بن اسماعیل کی خاطر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس کا مال ہمارے شیعوں پر خرچ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے اور اسے خوبصورت فرزند عطا کرے، اور اس سے کہہ دینا کہ حسن عسکری
علیہ السلام بن علی نقی فرماتے ہیں کہ اپنے بیٹے کا نام احمد رکھنا. میں روانہ ہو گیا، حج ادا کیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے صحیح و سالم رکھا. جمعے کے دن کے پہلے حصے میں جرجان پہنچ گئے. ماہ ربیع الاول کی 3 تاریخ تھی. حضرت علیہ السلام کے فرمان کے مطابق میرے دوست مجھے مبارکباد دینے کے لیے تشریف لائے. میں نے انہیں آگاہ کیا کہ امام علیہ السلام نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ اس دن کے آخری حصے میں تشریف لائیں گے. مسائل اور تمام ضروریات پوری کرو. نماز ظہر اور عصر کی ادائیگی کے بعد سب حضرات میرے گھر میں جمع ہو گئے. خدا کی قسم ہم نے صرف اتنا دیکھا کہ حضرت ابو محمد امام حسن عسکری علیہ السلام تشریف لے آئے. اسے صرف اتنا پتہ لگا کہ آپ آ گئے ہیں اور ہم نے آپ کا استقبال کیا اور آپ کے ہاتھ کو بوسہ دیا. فرمایا میں نے جعفرین شریف سے وعدہ کیا تھا کہ اس دن کے آخری حصے میں تمہارے پاس آؤں گا. اور پھر یہاں پر لکھا ہے کہ میں دوبارہ یہاں تھوڑا سا مٹا ہوا ہے، میں ذرا سا ٹائم اس لیے لے رہی ہوں کہ بعد اس سے تمہارے پاس آؤں گا. میں نے ظہر اور عصر کی نماز سامرہ میں پڑھی ہے، تمہارے پاس آ گیا ہوں. اپنے مسائل اور تمام ضروریات جمع کر لو. سب سے پہلے میں نے بڑھ کر عرض کیا فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بیٹے جابر کی دونوں آنکھیں ختم ہو گئی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اس کی دونوں آنکھیں واپس آ جائیں. فرمایا کہ اسے لے آؤ. جابر حاضر ہو گیا. آپ نے اس کی آنکھوں پر اپنا ہاتھ پھیرا، وہ دوبارہ بینا ہو گیا. پھر پیدر پہ لوگ حضرت علیہ السلام کی خدمت میں اپنی حاجتوں کے متعلق سوال کرتے ہیں. حضرت علیہ السلام ان کے سوالوں کو قبول کرتے. آخرکار ہر ایک نے اپنی حاجتیں آپ کی خدمت میں پیش کیں اور تمام کی حاجتیں پوری ہو گئیں اور ان کے حق میں دعائے خیر فرمائی. اسی روز آپ واپس تشریف لے گئے. اب ہم تیسرے نمبر پہ جو معجزہ ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں. لکھا ہے کہ علی بن حسین بن زید بن علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ میں امام حسن عسکری علیہ السلام کے ساتھ دارالعامہ سے حضرت علیہ السلام کے گھر تک ساتھ ہو لیا. جب آپ گھر پہنچے تو میں نے واپس جانے کا ارادہ کیا. فرمایا ٹھہرو. آپ اندر تشریف لے گئے. پھر مجھے اندر بلایا. میں حاضر ہوا. مجھے 100 دینار عنایت فرمائے اور کہا کہ انہیں لونڈی کی قیمت میں صرف کرنا. ان دینار کو تمہاری فلاں لونڈی مر گئی ہے. جب میں گھر پہنچا تو نوکر نے عرض کیا کہ فلاں لونڈی ابھی مر گئی ہے. میں نے پوچھا کہ یہ کیوں کر ہوا؟ کہا پانی پیا اور اچھو آیا اور مر گئی. پھر لکھا ہے کہ علی بن اور مر گئی. ہاں یہاں پہ ختم ہو گیا. اب ہم اگلے آگے نمبر 4 معجزہ ہے. لکھا ہے علی بن محمد بن علی بن اسماعیل بن علی بن عباس بن عبد المطلب سے مروی ہے کہ میں راستے پر امام حسن عسکری علیہ السلام کے انتظار میں بیٹھ گیا. جب آپ یہاں سے گزریں گے تو آپ کی خدمت میں حاجت پیش کروں گا. میرے عرض کرنے سے پہلے فرمایا کہ 200 دینار کی ضرورت ہے. آپ نے مجھے 100 دینار عنایت فرمائے اور پھر مجھ سے متوجہ ہو کر فرمایا کہ ان سے محروم ہو جاؤ گے، ایک اور زیادہ ضرورت مند لے جائے گا. امام علیہ السلام کا فرمان صحیح ثابت ہوا. ایک نامعلوم شخص نے وہ دینار مجھ سے چھین لیے اور بھاگ گیا. اب ہم 5ویں نمبر پہ جو لکھا ہے معجزہ پڑھتے ہیں. لکھا ہے ابو ہاشم جعفری سے مروی ہے کہ میں ابو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں موجود تھا. یمن کے رہنے والے ایک شخص نے حضرت علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت طلب کی. وہ شخص امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا جو لمبا اور طویل القامت تھا. حضرت علیہ السلام پر ولایت کا سلام کیا. میں نے دل میں کہا کہ میں نہیں جانتا کہ یہ شخص کون ہے. امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سنگریزے والی آرابیہ کا بیٹا ہے، الف عین رے الف بے یہ کا بیٹا ہے، جن پر میرے آبا نے اپنی مہر لگائی ہے. میں بھی اس پر اپنی مہر لگاؤں گا. اس نے سنگریزہ نکالا. حضرت علیہ السلام نے اس پر مہر لگائی. میں نے دیکھا کہ حضرت علیہ السلام کی مہر کے نشان پر تحریر تھا کہ الحسن بن علی. پھر وہ شخص اٹھ کھڑا ہوا اور کہا کہ اے اہل بیت علیہ السلام، آپ حضرات پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں. میں نے اس کا نام پوچھا. فرمایا کہ اس کا نام محج بن السلت بن سمعان بن غانم بن ام غانم ہے. اس کی ماں ام غانم یمن کی رہنے والی عورت ہے. یہ ان 3 عورتوں میں سے ایک ہے کہ جن کے پاس سنگریزہ ہے. دوسری ام الندی حبابہ بنت جعفر الوالبیہ ہے
پہلی عورت کا نام سعاد ہے، سین الف دال، جو بنو سعد بن بکر سے تعلق رکھتی ہے۔ تیسری کو ام سلیم کہا جاتا ہے جو کتب کی قاریہ ہے۔ اب ہم چھٹے نمبر پہ یہاں پہ لکھا ہوا آ گیا ہے معجزہ، وہ پڑھنے جا رہے ہیں کہ علی بن زید بن حسین بن زید بن علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ میرے پاس ایک گھوڑا تھا جو مجھے بہت پیارا تھا، میں اس کا ذکر اکثر مجلس میں کیا کرتا تھا۔ ایک دن میں ابو محمد امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، فرمایا تیرے گھوڑے نے کیا کیا؟ عرض کیا کہ اب تو آپ کے دروازے پر موجود ہے، فرمایا شام سے پہلے اسے تبدیل کر لو، اگر خریدار مل جائے تو بیچنے میں تاخیر نہ کرو۔ میں متفکر ہو کر اٹھا اور اپنے گھر کی راہ لی، اپنے بھائی کو اس بارے میں آگاہ کیا۔ اس نے کہا کہ میں اس کے متعلق کیا کہہ سکتا ہوں۔ میں نماز سے فارغ ہوا، سائس نے آ کر بتایا کہ آپ کا گھوڑا ابھی مر گیا ہے۔ میں رنجیدہ ہوا اور سمجھا کہ حضرت علیہ السلام کی مراد یہی تھی۔ اس کے بعد میں ابو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور دل میں کہتا تھا کہ ممکن ہے حضرت علیہ السلام مجھے گھوڑا عنایت فرمائیں۔ میرے بیان کرنے سے پہلے حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں تجھے گھوڑا دیا جائے گا۔ نوکر سے فرمایا کہ اسے کمیت کاف میم یتے گھوڑا دے دو، اور فرمایا کہ یہ تیرے گھوڑے سے بہتر ہے اور زیادہ اطاعت گزار اور لمبی عمر والا ہے۔ یہاں پر یہ مکمل ہو گیا۔ اب 7واں نمبر یہاں پہ لکھا گیا ہے، اور یہاں لکھا ہے کہ ابو ہاشم جعفری کا بیان ہے کہ میں نے امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں حبس اور قید کی شکایت کی ہے، بے سین شکایت کی۔ آپ نے میرے پاس خط تحریر فرمایا کہ تم ظہر کے وقت قید سے چھوٹو گے اور ظہر کی نماز میرے گھر میں پڑھو گے اور میرے مہمان ہوگے۔ میں نے ارادہ کیا کہ حضرت علیہ السلام سے اس خط کے بارے میں جو کہ آپ کی خدمت میں تحریر کیا تھا امداد طلب کروں، لیکن حیا مانے ہوئی۔ جب میں گھر پہنچا تو آپ نے 100 دینار میرے پاس بھیج دیے اور تحریر فرمایا کہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو شرم نہ کیا کرو، مانگ لیا کرو، میں تمہیں دے دیا کروں گا۔ اور اب ہم پہنچ گئے 8واں معجزہ پڑھنے۔ ابو حمزہ نصر الخادم سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابو محمد علیہ السلام بریکٹ میں لکھا ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کو کئی مرتبہ اپنے غلاموں اور دوسرے لوگوں سے ان کی زبان میں گفتگو فرماتے سنا، جن میں رومی، ترکی اور سقالیہ کی ہجے سواد سے ہے، سواد قاف الف لام یہ ہے، سقالیہ کے لوگ شامل تھے۔ میں حیرانی کے عالم میں کہتا کہ یہ لوگ وہاں پیدا ہوئے، حضرت علیہ السلام کا وہاں جانا ثابت نہیں اور نہ ہی کسی نے آپ کو وہاں دیکھا ہے، یہ معاملہ کیسے ہو گیا؟ امام نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق سے اپنی حجت کو ہمیں ممتاز رکھا ہے اور اسے ہر چیز کی معرفت دی ہے، وہ زبانیں اور اسباب حادثے کو جانتا ہے۔ اگر یہ بات نہ ہو تو حجت اور اب یہاں پہ یہ پھر انک پھیلی ہوئی ہے، حجت اور میرے خیال ہے محجوج میں کوئی فرق نہ ہو۔ یہ یہاں پہ مکمل ہوا۔ اب 9ویں نمبر کا معجزہ ہے کہ ابو سلیمان داؤد بن عبداللہ سے مروی ہے کہ ہمیں مالکی نے ابو الفرات الف بے واو الف لام فیر الف تے کے حوالے سے بیان کیا کہ میں سامرہ میں راستے میں بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا، مجھے اولاد کی سخت خواہش تھی۔ گھوڑے پر سوار ہو کر ابو محمد علیہ السلام تشریف لائے۔ میں نے عرض کیا مجھے اولاد ملے گی؟ فرمایا ہاں۔ عرض کیا لڑکا ہوگا؟ فرمایا نہیں لڑکی ہوگی۔ بس یہ یہاں پہ ختم ہو گیا۔ اور اب یہاں پہ 10واں نمبر لکھا ہے، 10ویں نمبر پہ لکھا ہے معجزے میں کہ علی بن حسین بن صابور سے مروی ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے زمانے میں لوگ قحط میں مبتلا ہو گئے۔ خلیفہ وقت نے حاجب الف جیم بے حاجب اور اہل مملکت کو حکم دیا کہ نماز استسقاء جا کر ادا کریں۔ لوگ متواتر 3 روز شہر سے باہر جا کر نماز استسقاء پڑھتے رہے، لیکن بارش کا ایک قطرہ بھی نہ ٹپکا۔ چوتھے روز جاسیق جیم الف سے یہ قاف یہ نام ہے، صحرا میں نصارہ رہبان اور پادری کی معیت میں گیا۔ راہب نے دستے دعا بلند کیے، آسمان سے بارش ہوئی اور جل تھل بھر گئے۔ اکثر لوگوں نے خلیفہ سے شکایت کی اور دین نصرانیت کی طرف جھکنے لگے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام قید خانے میں بند تھے۔ خلیفہ نے آپ کو بلوا بھیجا اور کہا کہ اپنے نانا کی امت کی خبر لیجئے، وہ تو ہلاک ہو گئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس بارے میں باہر جاؤں گا اور انشاءاللہ تعالی شک کو دور کر دوں گا۔
5वें रोज़ जासलीख की मईयत में रहबान जंगल की तरफ रवाना हुए। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम भी अपने असहाब के हमरा तशरीफ़ लाए। राहिब ने दस्ते दुआ बुलंद किए। हज़रत अलैहिस्सलाम ने अपने एक गुलाम से फरमाया कि राहिब के दाहिने हाथ को पकड़ लो और जो कुछ उसकी उंगलियों में मौजूद है निकाल लो। गुलाम ने हुक्म की तामील की और उसने सबाबा, सीन बे अलिफ बे है, सबाबा और वस्ती उंगली के दरमियान एक बड़ी स्याह हड्डी निकाल ली। तो अब यहाँ लिखा है कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने उस हड्डी को अपने हाथ में लिया और पादरी से फरमाया कि अब बारिश की दुआ मांगो। उसने बारिश की दुआ मांगी। आसमान पर जो बादल मौजूद थे वो भी गायब हो गए। चमकता हुआ सूरज निकल आया। खलीफा ने अर्ज़ किया कि ए अबू मोहम्मद, ये हड्डी किस चीज़ की है? फरमाया, ये शख्स एक नबी की कब्र से गुजरा और वहाँ उसके हाथ वहाँ से ये हड्डी लग गई। अगर नबी की हड्डी को सूरज के सामने जाहिर किया जाए तो बारिश हो जाती है। तो यूं ही हमने 10वां मुआज़ा मुकम्मल कर लिया सामईन। अब 11वां लिखा है। अबुल क़सीम हबशी से मरवी है कि मैं शाबान के शुरू में इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की खिदमत में ज़ियारत के लिए हाजिर होता था और शाबान के आखिर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े की ज़ियारत से मुशर्रफ होता था। और फिर हुआ ये कि एक साल में सामरा में शाबान से पहले आ गया और ख़्याल किया कि शाबान में हज़रत की ज़ियारत नहीं करूँगा। जब शाबान का महीना आ गया तो मैंने कहा कि हस्ब मामूल ज़ियारत तो तर्क नहीं करूँगा। मैं सामरा में आ गया। हज़रत अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक रुका या ख़त तहरीर किया। और फिर लिखा है कि सामरा में आने के बाद ख्याल आया कि इस दफ़ा सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े की ज़ियारत करूँगा। मैंने मालिक मकान से कहा कि मेरे आने की हज़रत अलैहिस्सलाम को इत्तला न देना। रात के वक्त मालिक मकान मेरे पास क्या लिखा है 2 दीनार, 2 दीनार लेकर आया। मुस्कुराता और ताज्जुब करता था और कहा कि हज़रत अलैहिस्सलाम ने ये 2 दीनार तेरे पास भेजे हैं और फरमाया है कि ये हबशी के हवाले करो और उससे कहो कि जो शख्स अल्लाह ताला की अताअत में होता है अल्लाह ताला उसकी हाजत पूरी करता है। यहाँ पर ये मुकम्मल हो गया सामईन। अब अगला नंबर लिखा हुआ है 12 नंबर पे लिखा है अली बिन मोहम्मद हसन से मरवी है कि हमारे अमवाज या मवाज, मीम वाव अलिफ जे तो समझ में आ रहा है लेकिन उससे पहले अलिफ है, क्या है? चलिए आगे देखते हैं, शायद समझ में आ जाए। फिर दोबारा लाइन पढ़ते हैं। हज़रत अली बिन मोहम्मद हसन से मरवी है कि हमारे अमवाज के असहाब की एक जमात, नहीं हमारे हवाज भी पता नहीं, अब चलते हैं आगे चलते हैं। हाँ, एक जमात सामरा में वारिद हुई और मैं भी उनके साथ था। हम अबू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करना चाहते थे। सामरा में 2 दीवारों के वस्त में हज़रत की वापसी के इंतज़ार में बैठ गए। जब वापस तशरीफ़ लाए तो हमारे सामने आकर ठहर गए। हज़रत अलैहिस्सलाम ने अपना हाथ बढ़ाकर अपनी टोपी एक हाथ में उतार कर दूसरे में ले ली और फिर सर पर रख दी। हमारे एक आदमी की तरफ देखकर मुस्कुरा दिए। उस आदमी ने कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि आप हुज्जतुल्लाह हैं और अल्लाह ताला के मुंतखब हैं। ये देखकर हम लोगों ने उस शख्स से कहा कि ये क्या बात है? कहा, मैंने हज़रत अलैहिस्सलाम की इमामत में शक किया था और दिल में सोचा कि अगर इमाम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और अपने सर से टोपी को उतारा तो मैं आपकी इमामत का कायल हो जाऊंगा। बस यहाँ पे ये मुकम्मल हो गया। अब मौज़ा नंबर 13 लिखा है कि अली बिन जैद बिन अली बिन हुसैन बिन जैद से मरवी है कि मैं एक रोज़ अबू मोहम्मद अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। मैं आपकी खिदमत में बैठा हुआ था कि मुझे अचानक एक रुमाल याद आया कि जो मेरे साथ था और उसमें 50 दीनार थे। मैंने उस बारे में कोई बात ना की। अबू मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कोई फ़िक्र ना करो, वो तुम्हारे बड़े भाई के पास मौजूद है। जब तुम उठे तो गिर पड़े थे, उसने उठा लिए हैं और वो इंशाअल्लाह ताला महफूज हैं। जब मैं घर वापस आया तो मेरे भाई ने मुझे वो वापस कर दिए। सुभान अल्लाह। अब हम आ गए हैं नंबर 14। मौज़ा लिखा है अबू बकर गहफ़िकी, अब मैं हिज्जे करती हूँ, गैन है फे काफ छुटिए से रिवायत है कि मैं बाज़ अमूर की वजह से सामरा से बाहर जाना चाहता था। मुझे रहते हुए लंबा अरसा हो गया। मैं वहाँ से आकर शाराए अबू कतिया, काफ तो ये ऐन है, कतिया बिन दाऊद में बैठ गया। अचानक इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम नमूदार हुए और दारुल आमा
کی طرف جا رہے تھے. میں نے حضرت علیہ السلام کو دیکھ کر دل میں خیال کیا کہ اگر سامرا سے میرا جانا بہتر ہوگا تو میرے آقا مجھے دیکھ کر مسکرا دیں گے. جب میرے قریب تشریف لائے تو واضح طور پر مسکرائے اور میں اسی وقت سامرا سے چلا گیا. مجھے میرے اصحاب نے آگاہ کیا کہ جس شخص کا مال تم نے دینا تھا وہ تمہاری تلاش میں آیا تھا, تمہیں نہ پایا ورنہ قتل کر دیتا. اچھا جی, یہ بھی ہو گیا, یہ بھی بڑا معجزہ اچھا تھا. پھر سارے معجزے ماشاءاللہ سب کتنے اچھے ہیں. اب ہم نمبر 15 پڑھنے جا رہے ہیں. لکھا ہے محمد بن احمد بن افرا الف فیر عین سے مروی ہے کہ میں نے ابو محمد علیہ السلام کی خدمت میں خط تحریر کیا کہ کیا امام کو بھی احتلام ہوتا ہے. میں نے دل میں خیال کیا کہ احتلام تو ایک شیطنت شین یہ توئے نون تے ہے, اس سے اللہ تعالیٰ نے اپنے دوستوں کو محفوظ رکھا ہے. حضرت علیہ السلام کا جواب وارد ہوا کہ امام کی حالت نیند اور بیداری دونوں حالتوں میں برابر ہوتی ہے. نیند ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو جس طرح تم نے خیال کیا ہے شیطان کی دوستی سے محفوظ رکھا ہے. اگلا نمبر ہے 16 نمبر پہ معجزہ ہے کہ عمرو بن ابی مسلم سے مروی ہے کہ مجھے سمی سین میم یہ عین اور پھر لکھا ہے سمی, پھر دوبارہ سے لکھا ہے کہ سین میم عین چھوٹی ہے, اکثر اوقات تکلیف دیا کرتا اور وہ میرا پڑوسی تھا. میں نے امام حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں خط تحریر کیا کہ آپ دعا فرمائیں اور مجھے اس سے چھٹکارا حاصل ہو. تو جواب آیا کہ جلدی چھٹکارا ہوگا, تھوڑی مدت میں تیرے پاس فارس کے علاقے سے مال آئے گا. میرا ہمسایہ مر گیا. فارس میں میرا ایک ابن ام جو تاجر تھا, میرے سوا اس کا کوئی وارث نہیں تھا, غیر متوقع طور پر میرے پاس آیا اور تھوڑے دنوں کے اندر انتقال کر گیا. یہاں پہ یہ مکمل ہو گیا سامعین. اب 17 نمبر پہ لکھا ہے معجزہ کہ حجاج یوسف ابدی عین بیدال چھوٹیے سے مروی ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو بصرے میں بیمار چھوڑا اور امام علیہ السلام کی خدمت میں اپنے بیٹے کے لیے دعا کرنے کو تحریر کیا. جواب آیا کہ خدا تیرے بیٹے پر رحم کرے, وہ مومن تھا. بصرے سے میرے پاس خط آیا. جس روز حضرت علیہ السلام نے تحریر فرمایا اس روز مر گیا تھا. یہاں پہ یہ مکمل ہو گیا. اور اب آخری جو کہ یہاں پر نمبر 18 جو لکھا ہوا ہے معجزہ وہ ہم پڑھتے ہیں. آپ کو یاد ہے نا سامعین, میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے 18 معجزے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں. اب ہم آخری پڑھ رہے ہیں کہ سامرا میں خلفائے بنو عباس کی قبریں موجود ہیں, وہاں چمگادڑوں نے اڈے بنا رکھے ہیں. اسی طرح بغداد کی حالت ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا مزار اقدس کاظمین میں اسی طرح مزار سامرا کی حالت ہے کہ وہ بالکل پاک و صاف ہے. مذکور الصدر قبریں صبح سے چمگادڑوں سے بھر جاتی ہیں, لیکن سامرا میں امام علی نقی علیہ السلام اور امام حسن عسکری علیہ السلام کے مزارات مقدسہ کے گنبد پر کسی پرندے کی کوئی بیٹ بھی نہیں ہوتی, چجائے کے روضے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ائمہ معصومین علیہ السلام کے احترام کی خاطر پرندوں کو القا کیا ہے, الف لام قاف الف کیا ہے کہ وہ ان مزارات مقدسہ کے نہ اندر جائیں اور نہ ہی اوپر پرواز کر کے بیٹ کریں. تو یوں سامعین ہم نے یہ 18 معجزات پڑھ لیے, اور اب اس کے بعد جو اب ہم اگلی ہی ریکارڈنگ میں پڑھیں گے انشاءاللہ, وہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا دی ہوں. ظاہر ہے آپ کو اندازہ ہے کہ اب ہم پڑھیں گے امام زمانہ علیہ السلام کے حوالے سے. اور میں صرف آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میں امام کے کل 17 معجزات ہم اگلے انشاءاللہ ریکارڈنگ میں پڑھیں گے. اور وہ ہم نے جو آج کی اپنی ریڈنگ ختم کی ہے وہ ہم نے ختم کی ہے پیج نمبر 173 پر. تو اور ہم 174 سے اگلی ریکارڈنگ کا آغاز کریں گے. تو پھر اس نشست سے اجازت. خدا حافظ, فی امان اللہ.